آمد مصطفیٰ میں آنے والوں، نبی نے ماں باپ کا بہت اونچا مقام بنا۔ بے شک منور رانا مل گئے سفر کے موقع پر، لکھنؤ سے میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے تو وہ نہیں جانتے ہیں، مگر میں نے کہا آپ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں، لیکن آپ نے ماں کے لیے جو اشعار کہیں بہت اچھے کہیں۔ تو مسکرا کے بولے کون سی اشعار؟ میں نے کہا میں تو تقریر میں پڑھتا ہوں۔ پوچھنے لگے کون سے اشعار پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ گھر سے جب نکلو تو ماں کی دعا لے کر کے نکلو، باپ کا سر پہ ہاتھ رکھوا لیا کرو، اور اس تخیل کو آپ نے جو شعری قالب میں ڈھالا ہے وہ بہت اچھا کہا۔ تو مسکرا کے بولے کون سا والا شعر؟ میں نے کہا یہ 4 مصرے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی زندہ باد۔ ارے بڑے خوش ہوئے۔ میں نے کہا یہ مصرے آپ نے بہت اچھے کہے ہیں، اور یہ پیغام دے رہا ہوں مولانا افضل صاحب آپ کی طرف سے، اور ہمارے بھی ایک ساتھی ملے الجامعۃ الاشرفیہ میں برکاتی ہاسٹل میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ مدرسے کے جو طلبہ ہوتے ہیں، جو ساتھیوں کا زمانہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا اچھا زمانہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا، میرا دل خوش ہو گیا، محبت ہوتی ہے، میرا ذکر سنا بیچارے محبت میں آگے، اللہ سلامت رکھے۔ سنو بھائیو، میں بتا رہا تھا گھر سے نکلا کرو، الہ آباد جا رہے ہو، کوشامبی جا رہے ہو، ارے میں تو کہتا ہوں 10-20 کلومیٹر دور بھی جا رہے ہو، باپ کے قدم چوم کے نکلو اور ماں کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ، اس کے بعد گھر سے نکلو۔ جب تک آ نہیں جاؤ گے ماں باپ کی دعا تمہاری حفاظت کرتی رہے گی۔ تمہیں اندازہ کیا ہے کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے؟ کبھی راتوں کی تنہائیوں میں ماں باپ کی قربانی دیکھو، باپ نے اپنا پسینہ، اپنا خون پسینہ بنا کر کے بہا دیا۔ اگر تیوہار آیا، عید اور بقر عید یا شادی کا کسی کے رشتہ داری میں فنکشن آ گیا، باپ پہ پیسے نہیں تھے، خود کے کپڑے نہیں بنائے، مگر تمہارے کپڑے بنائے انہوں نے، تمہارے لیے انہوں نے ادھار بھی لے لیا۔ بس مقصد یہ تھا کہ میرے بچوں کے ماتھے پہ شکن نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے رکشہ بھی چلا لیا، انہوں نے غریبی کے دن بھی دیکھ لیے، انہوں نے ایک وقت کا کھانا 2 وقت میں کھا لیا، یہاں تک کہ فاقہ بھی کر لیا، مگر تمہیں خوشحال دیکھنا چاہا۔ کبھی ماں کی قربانی تو یاد کر، جب سے پریگنینٹ ہوئی تھی تیری ماں، تم مادر شکم میں آیا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ چیزیں استعمال نہیں کرنا ہے ورنہ بچے پہ اثر پڑے گا، تیری ماں نے ساری چیزیں کھانا بند کر دی، ڈاکٹر نے جو کہا وہی کھایا ماں نے۔ ارے قربانی تو دیکھ، 9 مہینے تک تو ماں کے شکم میں رہا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک نوجوان نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اس کے ماں باپ نے حضرت عمر کی بارگاہ میں آ کر کے شکایت کی، حضرت عمر جلال میں آ گئے اور بلایا اس نوجوان کو، اس کے بعد کہا کہ تو ایک بھاری وزنی پتھر اپنے پیٹ سے باندھ، پیٹ سے پتھر باندھا گیا، اور کہا ذرا اس پتھر کو باندھ کے 2-4 چکر مسجد کے لگا، وہ ہانپنے لگا، اس کے ماتھے سے پسینہ نکلنے لگا، وہ ڈرنے لگا کہ حضرت کرانا کیا چاہتے ہیں؟ کہا چند منٹوں میں تیری حالت خراب ہو گئی، تیری ماں تجھے 9 مہینے تک لے کر کے ڈھوئی ہے تجھے، اور آج تو اپنی ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جن کی ماں زندہ ہیں ان کی دعائیں لے لو، آیا کرو واپس سے، پاؤں دبا لیا کرو، قدم دبا لیا کرو اپنی ماں کے، کہیں سے آئے ہو آ کر کے سر دبا دو ماں کا۔ 4 بھائی ہو، 5 بھائی ہو، یہاں تک کہ 10 بیٹوں کو 2 بوڑھے ماں باپ پال دیتے ہیں، پوس دیتے ہیں، مگر اتنے بچوں سے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی۔ ایک کہتا ہے دوسرا خدمت کرے گا، دوسرا کہتا ہے تیسرا خدمت کرے گا۔ ایسا کیوں سوچتے ہو؟ وہ سوچو جو منور رانا نے کہا تھا، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماں تو اتنی محبت کرتی ہے افضل بھائی، وہ میں نے فیس بک پہ میں نے وہ دیکھا، کسی نے ایک پاگل عورت کا فوٹو لگایا فیس بک پہ، وہ پاگل تھی اور اس نے کیا کیا، دوپٹے کے ایک حصے کو اپنی کلائی سے باندھا ہوا تھا، اور اسی حصے کو اس نے، یعنی دوپٹے کے دوسرے حصے کو اس نے اپنے بیٹے کی کلائی پہ باندھا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ ایسے سمجھو، یہ دوپٹہ ہے، اس نے ایک طرف ایسے باندھا اور اس کا دوسرا سرا اپنے بچے کے کلائی میں باندھا۔ پاگل تھی نا، اس کے اوپر کسی نے یہ 2 مصرے لکھے تھے، اللہ کی قسم لے کے ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں بڑا رویا اس کو پڑھ کے۔ مصرے کیا تھے دو سنو، خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے۔
وہ پاگل ہے، اسے اپنا نہیں پتا، اپنا پتا ہوتا تو وہ پاگل ہی کیوں ہوتی؟ دوسروں کی دکانوں سے بھیک مانگ کے اپنا پیٹ پالتی ہے، مگر خدا نے یہ صفت ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں۔ اپنا نہیں پتا اسے، اپنے لباس کا نہیں پتا، اپنے آپ کا نہیں پتا، مگر یہ پتا ہے کہ یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اور اس لیے کلائی سے باندھ دیا دوپٹہ، اور دوسرا اپنی کلائی سے باندھ دیا کہ میرا بیٹا اگر کھو گیا تو میں پاگل عورت ہوں، کہاں تلاش کروں گی اپنے نور نظر کو، اپنے لفظ جگر کو، اپنے بچے کو کلائی سے باندھ دیا۔ ہے تو افسانہ مگر بات سچی لکھی ہوئی ہے۔ ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ ایک دن ماں کی قبر پہ گیا، ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اس نے وہ بستہ نکالا، اور بستہ نکالنے کے بعد سیدھا ماں کی قبر پہ پھینک کے مارا زور سے، اور وہیں بیٹھ کے رونے لگا۔ کوئی بندہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس سے دیکھا نہ گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ لڑکا اپنی ماں کی قبر سے چمٹ چمٹ کے رو رہا تھا، اور روتے ہوئے کہتا ہے امی جان، میری اسکول کی ٹیچر کہتی ہے تیرے بالوں میں کنگھی نہیں ہوتی، تیری آنکھوں میں سرما نہیں ہوتا، تیری ڈریس پہ استری نہیں ہوتی، تو کتنا بے سلیقہ ہے۔ اور بچوں کو دیکھ ڈسپلن کے ساتھ آتے ہیں، تہذیب کے ساتھ آتے ہیں، مگر تو ایسے ہی آ جاتا ہے، تیرے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی سرمگی نہیں ہوتی۔ اے میری ماں، میں اپنی ٹیچر کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ ہستی دنیا میں نہ رہی جو میرے بالوں میں کنگھی کرتی، جو میری آنکھوں میں سرما لگاتی۔ اے میری ٹیچر، اسی وجہ سے میں ایسے ہی آ جاتا ہوں۔ اللہ اللہ، دیکھو ماں نہ ہو تو انسان کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ جن کی مائیں گزر گئی ہوں گی وہ جلسے میں اس بات کی تائید کریں گے کہ جب تک ماں زندہ تھی، باپ زندہ تھا، اگر تم لیٹ ہو جاتے تھے الہ آباد سے آنے میں، ماں بار بار فون کرتی تھی بیٹے تو آیا کیوں نہیں، آج تو تم پوری رات غائب رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ماں کیا گئی، سہارا چلا گیا۔ ہمارے ضلع بریلی کے ایک بڑے مشہور نعت خواں تھے، اللہ غریق رحمت کرے، سجاد نظامی مرحوم، وہ 2 مصرے پڑھا کرتے تھے ماں باپ کے لیے، میں ترنم میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس نیت سے سبحان اللہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیو، اس جلسے میں نے ماں باپ کے بارے میں بس تھوڑا سا ذکر کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں، چونکہ مجھے کئی باتیں مختصر سے وقت میں بتانا ہے، جن باتوں کی طرف مجھ سے اشارہ کیا گیا ہے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ذکر سب کا کر دوں گا میرے ساتھیو۔ ماں باپ کے لیے سجاد نظامی صاحب کے یہ 2 شعر سنیے، اور اس نیت سے سبحان اللہ بولیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے تو اللہ ان کا سایہ تراش کر دے، اور اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ وہ 2 شعر سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، بار بار نہیں، ایک بار ماں باپ کے نام پہ پورا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھائے، پورا مجمع۔ ماشاءاللہ، دل خوش ہو گیا بھائی میرا، ماشاءاللہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاد و آباد رکھے، بولے ماں باپ کے نام پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کا تذکرہ کیوں کرنے لگے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے، ماں باپ کا ادب کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے، مرنے کے بعد حوض کوثر کا جام ملتا ہے۔